احسان مندی کا معنی یہ ہے کسی کی اچھائی کو یاد رکھنا. اگر کسی نے آپ پر نیکی کی ہے اس کو یاد رکھنا. یہ انسانی صفت کی اخلاق کی اعلیٰ ترین درجہ ہے. کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ اسے یاد رکھے, بلائیں نہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب وہ لوگ جو مارے گئے تھے ابو جہل اور سب لوگ, ان کو اس کنویں میں پھینکا, آپ کھڑے اور فرمایا لو کان مطعم بن عدی اليوم کلمنی فی ہؤلاء نتنا لعفیتہم ترکتہم. اگر جب مطعم بن عدی آج ہوتے ان کے بارے میں بات کرتے میرے بارے میں, ان کو چھوڑ دیتا. مطعم بن عدی کون تھا؟ یہ وہ شخص تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے آپ بہت افسردہ تھے, کیونکہ آپ کی دعوت تو رحمت لے کر گئے تھے. انہوں نے آگے اس کے آگے میں ان کو جواب کیا دیا؟ پتھروں سے آپ کو مارا, آپ کی ہر انسلٹ کی, اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے. اور آپ مکہ داخل ہوتے گھبرا رہے تھے, ایسا نہ ہو کہ مکے والے میرا مذاق اڑائیں گے. جب طائف چلے گئے وہاں کیا ملا؟ یہ نیچر ہے نا ایک چیز. لیکن مطعم بن عدی آئے, اس نے کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. انی اجرتک, آج میں آپ کی پناہ میں رہے مکہ میں داخل ہوئے گا. انی اجرتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احسان کو یاد رکھا آپ نے کہ دیکھو اگر آپ مطعم بن عدی ہوتے آج میں ان کو معاف کرتے, تب میرے اس بارے میں بات کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے تھوڑی سی نیکی بھی کی آپ نے زندگی بھر اس کو بھولے نہیں. ہماری محفل میں ذکر رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے بیان ہوا کہ کیسے ساری زندگی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے. ایک لمحہ کے لیے آپ نہیں بھولے, آپ کے احسانات کو نہیں بھولے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم صفت ہے, اور ہر عظیم انسان کی یہ صفت ہوتی ہے اگر کسی نے اس کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کی اس کو زندگی بھر بھولتا نہیں. ایسا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سعید بن عاص, دیکھیں ہم تو کسی اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے کرتا ہے ہم کہ کیا ہے اس کی کیا بات نہیں. انسان کی عزم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ احسان کیا اس کو یاد. اچھا پروفیسر سوری ایک میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. اکثر لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے پاس تو تھا اتنا تم نے کر دی. مطلب یہ مجھے بڑا سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی جس کے پاس ہوتا ہے کئی بار اس کو بھی توفیق نہیں ہوتی کرنے کی, کہ اتنا خزانہ ہے کہ لیکن بانٹنے کی توفیق نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا سا ہے اس نے بانٹ بھی دیا اور اس نے اپنا رزق بھی بڑھا لیا. تو یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو ہے تو اس نے دے دیا, یہ ناشکری ہے نا. شکری یہ بھی قوم کو بتا دیں کہ مطعم بن عدی کیا مسلمان ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور نے ان کی نیکی کو تب بھی یاد رکھا. اس مسلمان نہیں تھے, دیکھو نیکی کو یاد رکھا. بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ علامہ صاحب نے. اگر نیکی کافر بھی کرے آپ اس کو یاد رکھو. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو نبی علیہ السلام ساری زندگی یاد رکھتے رہے, اور بارش کے موقع پر بھی جب کوئی ان کے سامنے آ کر دعا کا کہتا تو حضور کہتے وہ شعر مجھے کون سنائے گا, وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. تو یہ وہ تمام نیکیاں ہیں نبی علیہ السلام کی. مطعم بن عدی یہ وہ لوگ ہیں, مطعم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو مرنے کے بعد بھی ان کی نیکی کو یاد رکھا. اسی طرح دیکھیں سب سے جیسے امین شہیدی صاحب نے کہا ہے دی اور حضرت ابو طالب کو لے آئے. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت ابو طالب نہ صرف مؤمن تھے, مسلمان تھے, موحد تھے, بلکہ نبی کریم کے بہت بڑے محسن تھے اور نبی کریم ان کے احسان کو مانتے تھے. حضرت یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہی نہیں, میرے عقیدے کے مطابق اہل سنہ میں ایک بڑی جماعت ہے جس کے عقیدے کے مطابق جناب حضرت سیدنا ابو طالب مسلمان ہیں. اگرچہ پروفیسر صاحب اس پہ اپنی بات کریں گے, لیکن میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے, کوئی اہل تشیع کی میراث تھوڑی ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب شیعہ کی کوئی میراث نہیں ہے, وہ ہمارے بھی ہیں, اور وہ محسن اسلام ہیں, وہ محسن رسول ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے. اور جناب ابو طالب کے حوالے سے تو قرآن کی آیت موجود ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا, ہم نے آپ کو یتیم پایا تو جگہ دی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر و ایمان کی بحثیں ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ کفر ایمان اپنی جگہ پر, لیکن جناب ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں. اور ابو طالب وہ ہیں جن کی بابت نبی علیہ السلام ہمیشہ
خیر اور بھلائی کا ذکر کرتے، اور کتب احادیث میں للہ در ابی طالب کے الفاظ نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے کہ اللہ ابو طالب کا بھلا کرے، تو میں پاکستان بھر میں بسنے والے اہل تشیع کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور حضرت کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، ابو طالب آپ کی ہی میراث نہیں ہے، ابو طالب ہمارے بھی ہیں، اور ہم ابو طالب سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ اسامہ بھائی مفتی وسیم سے آج آپ نے نہیں پوچھا۔ اسامہ ابھی ہماری گفتگو جو ہے یہ گفتگو سے الگ ہے، جی جی مفتی وسیم کو ابھی تک ہمیں شامل گفتگو نہیں ہر کیا۔ شخص کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، اپنے اپنے اس کے پاس دلائل ہے اس پھر کے، شاہ صاحب کی طرف لیکن ہم جو ہے موضوع ہے ہمارا احسان مندی، اسی کی دائرے میں رہنا چاہیے، اس سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اچھا مفتی وسیم صاحب، اگر ایک تو احسان ہے نا، احسان آپ پوچھے بلکہ سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا احسان فراموشی، جو احسان فراموشی ہے ہمارا ختم، یعنی ہمارا ختم، اصل میں میں عرض کر دیتا ہوں، ٹائم کی کمی یہ ہے کہ ہماری قسمت ایسی نہیں ہے نہیں کہ ہماری طرف اینکر التفات کرتے کرتے ان کو بس بڑی مشکل سے التفات ہوتا ہے۔ نہیں آپ بڑے اب وسیم صاحب ہو سوال کرنے دیجیے ان کو، ٹائم کی کمی ہے، 6 سے 7 منٹ ہے، ہم نے، آپ تو ہمارے سب کے بڑے فیوریٹ ہیں ابھی، بلکہ میں نوٹ کر رہی تھی، چلے میں ابھی آپ کی ضرورت تعریف آپ کے منہ پہ اگر آپ اجازت دیں۔ انسان پر اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، بہت پیاری بات، کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنے، جب اس احسان کرنے والے پر کوئی مشکل آ جائے اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ حضرت سعید بن العاص رسول اکرم صحابی ہے، جب نبی اکرم کی وفات ہوئی آپ کی 9 سال عمر تھی، پھر آپ بعد میں حضرت عثمان نے آپ کو بصرہ کے گورنر بنایا، تو آپ کا بڑا کردار ہے، ترکستان کی جو فتح آپ کی قیادت میں ہوئی تھی، بڑے ایک دفعہ جا رہے تھے تو پیاس لگی تو اپنے غلام سے کہا یہ گھر ہے اس کو پانی پلا دیں، انہوں نے بڑے احترام سے آپ کو پانی پلایا۔ اتفاق کی بات ایک دن ایسا ہوا کہ آپ جا رہے تھے، وہی گھر جو ہے اس کے بیچنے کی منادی ہو رہی تھی، اس کو بیچ رہے تھے وہ صاحب، وہ گھر جس نے پانی پلایا تھا ان کو شخص، تو حسن نے پوچھا یہ کیوں بیچ رہا گھر؟ اس سے پوچھا مال کے مکان سے کیوں بیچ رہے؟ کہ حضرت مجھ پر قرض ہے، قرض کی وجہ اپنا گھر بیچ رہا ہوں۔ حضرت فرمایا ان لہ زمام علیہ، اس نے کہا مجھ پر احسان ہے، جب مجھے پیاس تھی انہوں نے مجھے پانی پلایا تھا، اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کر پڑے پیسے پڑے اٹھا کے لاؤ، اب تھیلی اٹھا کے لائے، 4000 دینار انہیں دیے، باقی پیسے بھی دے دیے، کہا گھر نہیں بیچنا۔ احسان جو ہے یہ کسی کے احسان کو یاد رکھنا بہت بڑی انسانی صفت ہے، سمجھے نا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول ہے۔ رسول اکرم صحابہ کی طرح حضرت ابوبکر وارث کیا فرماتے لقد من الناس علی ابوبکر، سب سے بڑا احسان کرنے والا مجھ پر ابوبکر۔ آپ نے سب کہا میں ابوبکر کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، یہ ساری زندگی آپ یاد کرتے رہے اس وقت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جی نیکی کو اگر کوئی نیکی کرے اس کی نیکی کی حقارت نہ اچھا کرے۔ ویسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے رہتے ہیں، جیسے مفتی وسیم صاحب نے نیکی کے احترام میں خاموش تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میرا ٹائم پروفیسر صاحب لے لیں، یہ بھی نیکی ہے نا۔ دیکھیے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کے حضرت چھوٹی سی نیکی ہے کہ ہم آج پروفیسر مفتی وسیم صاحب کی ہے، آج آپ نے نا نہیں باقی جذباتی پتہ کر میں دی نے غلط بات کی ورنہ نا صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے احسان ہیں جو مفتی مجھے نوید صاحب کرتے جو ہے نا وہ رہتے کوئی ہیں۔ بات اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول